اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ذر غفاری علوی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جس طرح آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا تدریس قرآن ترجمۃ القرآن کلاس ششم ہفتم اور ہشتم کی کتب کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب مبین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: آن کتاب زندہ قرآن حکیم، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست قدیم۔ اور فرماتے ہیں وہ لوگ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج بھی فلاح و کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا۔ جی ہاں، یہ 7ویں کلاس کی ترجمۃ القرآن المجید اس کی ٹیکسٹ بک ہے، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی جانب سے جاری کردہ ہے۔ اس کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر آپ فہرست کے اوپر آئیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے فہرست میں کل جو اسباق دیے گئے ہیں ان اسباق کی تعداد ہے 34۔ ان میں سے سب سے پہلا سبق جو ہے، پہلا اور دوسرا سبق، جس طرح میں نے کلاس ششم کی کتاب کے تعارف میں بتایا تھا، اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا، اور آپ اگر چینل کو وزٹ کریں تو وہاں پر آپ کو وہ جو ہے وہ ویڈیو دستیاب ہوگی۔ وہاں پر بھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات کے حوالہ سے، قرآن مجید کے آداب کے حوالہ سے، ان تینوں کتابوں میں یعنی 6، 7 اور 8 کی کتب میں یہ 2 ٹاپک جو ہیں یہ کامن نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تیسرا جو سبق ہے یہ عمومی ہدایات برائے اساتذہ ہیں۔ ویڈیو کے آخر پر اس کی جانب ہم آئیں گے۔ چوتھا جو ہے یہ سبق یہ مقاصد تدریس ہے۔ یہ سبق تو نہیں ہے بلکہ یہ نمبر شمار ہے۔ یہاں سے جی ہماری اگر نمبر شمار 5 دیکھیں، کتاب کا صفحہ نمبر 7، یہاں سے قرآن کریم کے تدریس قرآن کی جو کتاب ہے 7 کلاس کی، اس کے کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ النبا ہے، یعنی 30ویں پارہ کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ یہاں سے کورس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ صورتیں اسی ترتیب کے ساتھ 30ویں پارے کی مکمل صورتیں سورۃ الحمزہ تک یہ صورتیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 27 صورتیں ہیں جن کو 7 کلاس کے کورس میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر میں آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہوں تو آخری 10 صورتیں جو کلاس ششم میں شامل کی گئیں، اگر ان کو بھی ساتھ ملا لیا جائے تو یہ یعنی 6 اور 7 میں ہمارا جو 30واں پارہ ہے یہ مکمل کورس میں ہمیں پڑھنے کو اور پڑھانے کو ملے گا۔ اسی طرح اسی کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں قصص الانبیاء میں سے 3 انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک
زندگیوں کے احوال کو اس کتاب کا حصہ بنایا گیا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ ہماری اس کتاب کے آخری جو 3 اسباق ہیں۔ اس سے اوپر میں نے آپ کے سامنے یہ فہرست بھی رکھی کہ 30ویں پارے کی تمام صورتیں، یعنی 30واں پارہ یوں سمجھیں کہ آخری 10 صورتوں کو ہٹا دیا جائے تو باقی جو صورتیں بچتی ہیں وہ ساری کے ساری اس 7 کلاس کے کورس میں شامل کی گئی ہیں۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اتنا طویل کورس 7 کلاس کے بچوں کے لیے کیا یہ قدر مشکل نہیں ہوگا؟ آپ کے ذہن میں آنے والا سوال بالکل بجا ہے، لیکن میں یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ان تمام صورتوں کو حصول برکت کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پڑھائیں گے ضرور، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس میں کما حق ہو اپنی خدمات کو سر انجام دینے کی سعادت بھی عنایت فرمائیں اور توفیق بھی عطا فرمائیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے جائزہ کا اور ہمارے امتحان کا، تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ تمام کی تمام صورتوں میں سے امتحانی سوالات شامل نہیں کیے جائیں گے۔ اس کو میں آپ کے سامنے جو عمومی ہدایات برائے اساتذہ ہیں، اسی ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ہاں، یہ ہماری کتاب ترجمۃ القرآن کلاس ہفتم کا صفحہ نمبر 5 ہے، لیکن فی الوقت چونکہ کورس کا تعارف کروایا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے اس کے جو آخری 5 سے 7 پوائنٹ ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ 13 نمبر پوائنٹ کو دیکھیں تو، بلکہ 12 نمبر پوائنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو جماعت ہفتم کے نصاب میں موجود تمام صورتوں کا تعارف، مرکزی مضامین پر مشتمل تفصیلی، مختصر اور کثیر الانتخابی سوالات کے ذریعے سے امتحان لیں۔ 13 نمبر پوائنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو جماعت ہفتم کے نصاب میں مذکور انبیاء کرام علیہم السلام پر مختصر مضمون لکھوا کر ان کا امتحان لیا جائے، یعنی اس میں ہمارے 3 جو ہے وہ اسباق ہے جن میں انبیاء کرام علیہم السلام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کی ذات و برکات کے حوالے سے مضامین کو شامل کیا گیا۔ تو طلباء کو باقاعدہ جس طرح ہم اس سے پہلے اردو کی کتاب میں اردو میں مضامین لکھوایا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے، تو جس طرح ہم وہاں پر مضامین جو ہے ان کو شامل کیا کرتے تھے، تیار کروایا کرتے تھے، اس سے کہیں درجے بڑھ کر ہم نے انشاءاللہ العزیز کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر وہ مقدس ہستیاں ہیں جو کائنات کی افضل ترین اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں۔ تو انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم السلام کی سیرت کے حوالے سے بچوں کو جو ہے وہ ایک مضمون تیار کروانا ہوگا۔ اگر آپ 14 نمبر دیکھیں تو سورۃ العلق، سورۃ العلق اس کی پہلی 5 آیات کے با محاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا، پہلی 5 آیات صرف۔ 15 نمبر پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الحمزہ تک قرآنی صورتوں کا جو ہے یہ ترجمہ اس کو امتحان میں شامل کیا جائے گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ النبا سے لے کر سورۃ الزلزال تک یا حصول برکت کے لیے، طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے پڑھائیں گے تو صحیح، لیکن امتحان میں اس میں سے جو ہے وہ ترجمہ نہیں آئے گا، بلکہ ترجمہ جو ہے یہ سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الحمزہ تک آئے گا۔ پوائنٹ نمبر 16 اگر آپ دیکھیں تو جماعت ہفتم کے لیے مختص ذخیرہ قرآنی الفاظ میں سے ہی ماڈل پیپر کی طرز پر امتحان لیا جائے گا۔ یہ ہمارے ہر سبق کے آخر میں قرآن کریم کے الفاظ کا ذخیرہ جو وہ دیا گیا ہے، ان الفاظ کے معنی طلباء کو یاد کروانا ہوتے ہیں، اور ان الفاظ میں سے ایک کویسچن جس طرح ہم نے ششم کلاس کے کورس کے تعارف میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، یہاں پر بھی آگے ہم جب ماڈل پیپر کو ڈسکس کریں گے تو اس میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے 17 نمبر پوائنٹ ہے جی، نمبروں کی تقسیم سے متعلق ہدایات کے لیے ماڈل پیپر سے استفادہ کریں۔ بریکٹ میں لکھا ہے جی ماڈل پیپر کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں ماڈل پیپر کی جانب۔
جی ہاں، یہ ہماری کتاب ترجمۃ القرآن برائے جماعت ہفتم، اس کا یہ ماڈل پیپر ہے بمطابق نصاب تدریس قرآن مجید 2021۔ کل نمبر اس کے 50 ہے۔ حصہ اول آپ کے سامنے جو معروضی حصہ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے 10 نمبر ہے، 10 ہی معروضی ہیں، ہر معروضی کا 1 نمبر ہے۔ تو یہ بات نشین رکھیں کہ اس میں جو معروضی سوالات ہیں وہ تمام کا تمام جو ہمارا کورس ہے سورۃ النبا سے لے کر سورۃ الحمزہ تک، تمام کی تمام صورتوں میں جو اسباق ہیں ان کے آخر میں جو معروضی سوالات ہوں گے ان میں سے سوالات آئیں گے۔ 10 معروضیاں آئیں گی، ہر معروضی کا 1 نمبر ہوگا۔ اس طرح ہمارے حصہ معروضی کا کل نمبر جو ہے وہ حصہ معروضی کا جو کل نمبر ہے وہ 10 بنیں گے۔ اب آگے آپ آ جائیں جی حصہ دوم انشائی کے اوپر۔ یہ ہمارے پیپر کا سوال نمبر 2 ہوگا۔ 5 سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔ یہاں پر آپ کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ طلباء کے لیے چوائس ہوگی کہ 8 شارٹ کویسچن ہوں گے۔ 8 میں سے ہم نے طلباء کو کہنا ہوگا کہ کوئی سے 5 سوالات جو ان کو اٹیمپٹ کریں، یعنی یہاں پر 3 کویسچنز کی طلباء کے پاس چوائس ہے۔ اب 5 کویسچنز ہیں، 10 نمبر ہیں، گویا ہمارے اس شارٹ کویسچن کا ہر ایک کے 2 نمبر ہوں گے۔ آگے جی سوال نمبر 3، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیے۔ انشاءاللہ جس وقت ہم اپنی کتب کے سبقن ویڈیوز کا آغاز کریں گے تو اس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ ہر سبق کے آخر میں ذخیرہ الفاظ قرآنی ہے۔ ان الفاظ میں سے کچھ الفاظ یہاں پر دیے جائیں گے، یہ بھی اگر آپ شمار کریں تو جی 1 2 3 4 5 6 7 8 الفاظ ہیں۔ 8 الفاظ میں سے ہم نے کیا کرنا ہے جی 5 الفاظ طلباء کو کہنا ہے کہ ان کے آپ کوئی سے 5 الفاظ کے معنی لکھیں۔ اگر طالب علم نے درست معنی بھی لکھا ہے، املا بھی درست ہے، تو اس کو 1 نمبر دیا جائے گا ایک لفظ کا۔ 5 نمبر اس کے ہو گئے۔ سوال نمبر 4، یہ بہت اہم کویسچن ہے جی۔ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ جو ترجمۃ القرآن ہے وہ پوری کتاب میں سے نہیں آئے گا، بلکہ سورۃ العلق اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جو 5 صورتیں ہیں اس کورس کی، اس میں سے جو ہے وہ آیات کو لیا جائے گا۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ 5 جزیں دی جائیں گی، ان 5 اجزاء میں سے کوئی سے 3 اجزاء کرنے ہوں گے اور ہر جز کے 5 نمبر ہوں گے۔ کل ملا کے اس سوال نمبر 4 کے 15 نمبر بنیں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 ہے جی، درج ذیل میں سے کسی ایک مضمون پر نوٹ لکھیں۔ 3 انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی سیرت کے اوپر مضامین موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک مضمون، یا جو ہماری صورتیں ہیں ہر صورت کے شروع میں تعارف بھی ہے اور مرکزی مضمون بھی ہے کہ اس صورت میں کن کن مضامین کو ڈسکس کیا گیا، تو ان تمام صورتوں میں سے کوئی ایک صورت آ جائے گی جس کا تعارف اور مرکزی مضمون، یہ 2 چیزیں لکھنا ہوں گی۔ تو اس میں سے اگر دیکھا جائے تو طلباء کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ اگر ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی جو 3 انبیاء کرام علیہم السلام کے سیرت مبارکہ کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، تو 3 مضامین اگر ہم بچوں کو تیار کروا دیتے ہیں تو یہ 10 نمبر کا کویسچن ہمارا ہر حال میں طلباء جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اٹیمپٹ کر لیں گے۔ تو یہ تھا جی آج ہمارا کلاس ہفتم ترجمۃ القرآن کتاب کے کورس کا تعارف، کمپلیٹ انٹروڈکشن تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم کلاس ہشتم یعنی 8 کلاس کی جو ترجمۃ القرآن کی کتاب ہے اس کے تعارف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ آخر میں دوبارہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ بر وقت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔